مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس نعت کے اندر ایک شعر ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود۔ کیا؟ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، العیاذ باللہ۔ تو خدا کے واسطے ایسے اشعار سے اپنے آپ کو بچائیں، کہیں آپ کفر کے زمرے میں تو نہیں جا رہے ہیں۔ ہر ہفتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام نہیں، ان کو تانا مار رہے ہیں آپ، اللہ کے نبی کو آپ لوگ تانا مار رہے ہیں کہ دیکھو کثرت بعد قلت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس کی کثرت بعد میں ہوئی، پہلے قلت والا تھا یہ، اور عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، پہلے ذلیل تھا، پہلے ذلت والا تھا، اب عزت والا ہے تو اس کے اوپر لاکھوں سلام۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا مارنا بند کریں، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہوں گے کہ واہ میرے اوپر درود شریف بھیجا جا رہا ہے۔ وہ آپ کے درود کے محتاج نہیں ہے، نہ وہ ہمارے درود کے محتاج ہے، بلکہ علماء دیوبند کا موقف تو یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان اور عزت اور مقام رتبہ ہر وقت بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ ہم یہ کیوں کہیں عزت بعد ذلت؟ ذلت کا لفظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ہم کون ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کی عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا، ہم نے یہ کہاں پڑھ لیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد میں کمی تھی، ان کی جماعت میں کمی تھی، قلت تھی، تو وہ ذلت کی زندگی تھی؟ ہم نے کہاں پڑھا یہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہوں گے جس طرح بریلی مسجد کے اندر جمعہ کی نماز کے بعد جس طرح سے، جس انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سلام پیش کیا جاتا ہے، مولوی احمد رضا خان بریلوی نے ایک نعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لکھی ہے، اور یہ نعت اور یہ سلام پیش کرنا بریلوی حضرات اور رضا خانی حضرات جو ہے ہر جمعہ کی نماز کے بعد پیش کرنا فرض سمجھتے ہیں، اور گلا پھاڑ پھاڑ کے پورے محلے کو سناتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے اندر جو اشعار لکھے گئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے۔ کہیں اس اشعار کے ذریعے سے ہم گستاخی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ان اشعار کے ذریعے سے ہم گستاخ رسول میں تو شمار نہیں ہو رہا ہمارا؟ انہیں نہیں پتہ ہے، یہ ان بھکت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے۔ مولوی احمد رضا خان بریلی نے جہاں تمام اشعار لکھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا، سن کے اور پڑھ کے آپ نے بھی یاد کر لیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس نعت کے اندر ایک شعر ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود۔ کیا؟ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، العیاذ باللہ۔ اس شعر پہ اگر آپ غور کیجئے اور اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس شعر میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے قلت تھی، بعد میں کثرت ہوئی، اس پہ لاکھوں سلام، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد بہت کم تھی، ہے نا، گنے چنے لوگ تھے، ہے نا، لوگ آنے تیار نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ دعوت دے رہے تھے، لوگ آنے تیار نہیں تھے۔ یہ تو کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو دوسرا مکھڑا ہے، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام العیاذ باللہ پہلے ذلیل تھے، پہلے ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، العیاذ باللہ، اور بعد میں ان کو عزت ملی۔ تو عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی یہی مطلب ہے کہ پہلے ذلیل تھے، بعد میں ان کو عزت دی گئی، ایسی ذات پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ کس طرح گستاخانہ عبارت ہے جو آپ حضرات ہر جمعہ کی نماز میں بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، اور امام صاحب جو ہے گلا پھاڑ پھاڑ کے پورے محلے کے لوگوں کو گستاخانہ عبارت اور شعر سناتے ہیں۔ تو ان تمام عبارتوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کریں؟ گستاخی سے بھرا ہوا الفاظ ہے یہ، ہم کوئی اور الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے، کچھ اور بھی ہم اس کی جگہ بول سکتے تھے، لیکن ہم یہ کیوں کہیں عزت بعد ذلت؟ ذلت کا لفظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ہم کون ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کی عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا، ہم نے یہ کہاں پڑھ لیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد میں کمی تھی، ان کی جماعت میں کمی تھی، قلت تھی، تو وہ ذلت کی زندگی تھی؟ ہم نے کہاں پڑھا یہ؟ نہ اللہ نے قرآن میں کہیں کہا، نہ صحابہ کرام نے کہیں کہا، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود احادیث میں کہیں کہا کہ جب میری جماعت کے لوگ بہت کم تھے تب وہ دور ذلت والا تھا، کہیں نہیں کہا۔ یہ تمہارا نکالا ہوا جو ہے
لفظ ہے، تمہارا نکالا ہوا ایک میسج ہے، یہ مولوی احمد رضا خان بریلی کا نکالا ہوا ہے، تو چنانچہ آپ سب اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، سارے کے سارے جو ہے غلطی پہ ہیں، گمراہی کے دہانے پہ ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، سورہ منافقون آیت نمبر 63، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے تمام کی تمام عزتیں ہی عزت ہے۔ کیا عزتیں جتنی ہے، تعریفیں جتنی ہیں، تمام کے تمام اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، لیکن ان میں سے اکثر منافقین جانتے نہیں، جیسے کہ رضا خانی نہیں جانتے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عزت رسول کے لیے عزت شروع سے ہی عزت ہے، اول تا آخر عزت ہی عزت ہے۔ وہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہ ذلت تھا، وہ ذلیل ہونے والا مقام تھا، وہ عزت ہی عزت ہے، لیکن منافقین جو اس وقت تھے وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ ذلیل ہے نا، یہ ذلت کا دور ہے، تو جیسے آج یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو خدا کے واسطے ایسے اشعار سے اپنے آپ کو بچائیں، کہیں آپ کفر کے زمرے میں تو نہیں جا رہے ہیں۔ ہر ہفتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ سلام نہیں، ان کو تانا مار رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی کو آپ لوگ تانا مار رہے ہیں کہ دیکھو کثرت بعد قلت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس کی کثرت بعد میں ہوئی، پہلے قلت والا تھا یہ، اور عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، پہلے ذلیل تھا، پہلے ذلت والا تھا، اب عزت والا ہے تو اس کے اوپر لاکھوں سلام۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تانا مارنا بند کریں، اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام خوش نہیں ہوں گے کہ واہ میرے اوپر درود شریف بھیجا جا رہا ہے۔ وہ آپ کے درود کے محتاج نہیں ہے، نہ وہ ہمارے درود کے محتاج ہے، بلکہ علماء دیوبند کا موقف تو یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان اور عزت اور مقام رتبہ ہر وقت بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ تو یہ آپ لوگوں کا گمان ہو سکتا ہے، میرا کام سمجھانا ہے، میں جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، نہ کوئی اختلاف پیدا کرنا ہے، بلکہ پیار محبت سے ایک سمجھانا ہے، ایک میسج دینا ہے کہ یہ گمراہی ہے اور یہ جو ہے ہدایت کا راستہ ہے۔ فیصلہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کا جس طرح مزاج ہوگا آپ وہی فیصلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بدعت حضرات کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔